بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق میں مسلمان اور مشرکین کی تقریباً ایک مہینے تک آمنے سامنے ہونے کے باوجود جنگ کی نوبت نہ آئی۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کی حد تک کارروائی ہوتی رہی۔ قریش خندق میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے اپنی فوج کو مسلمانوں کی جانب پہنچا سکیں، لیکن انہیں کئی دنوں تک کامیابی نہیں ملی۔ تاہم مشرکین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ خندق عبور کرنے والوں میں نمایاں شخص عمرو بن عبدود تھا، جسے اپنی طاقت، تجربے اور بہادری پر بڑا ناز تھا۔ یہ شخص عرب کا عظیم جنگجو مانا جاتا تھا۔ اسلحے سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے؟ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری تھی۔ بھلا عمرو بن عبدود جیسے شہ سوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ ایسے خطرناک جنگجو سے بھلا کون مقابلے کی ہمت کر سکتا تھا؟ مسلمانوں کی طرف اس خاموشی پر عمرو بن عبدود اور اس کے ساتھ موجود قریش کے لوگ مضحکہ خیز ہنسی ہنسنے لگے۔ عمرو بن عبدود نے گرجدار آواز میں مسلمانوں کو للکار کر کہا، کیا تم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس میں مجھ سے مقابلے کی ہمت ہو؟ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا جو اپنے عنفوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ جوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کو للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو بن عبدود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو بن عبدود نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھ گئے، لیکن جب عمرو بن عبدود نے تیسری دفعہ مسلمانوں کو للکارا تو یہ منظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کی غرض سے بڑھے، اور اب ان کا جذبہ رکنے والا نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو بخوبی بھانپ لیا تھا، اسی لیے اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن عبدود سے نہ صرف لڑنے کی اجازت دی بلکہ دعا بھی دی اور اپنی تلوار بھی عنایت کی۔ یہ تلوار کوئی عام تلوار نہ تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تاریخ رقم کرنے والی تلوار تھی اور رہتی دنیا والوں کے لیے ذوالفقار کے نام سے پہچانی جانے والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو جنت دیتی ہے۔ وہ آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدود کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے جوان، تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے عمرو، تم نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا۔ عمرو بن عبدود نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، اے بھتیجے، نہیں، لات و عزا کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن بخدا
میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر بن عبدود کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ اس قریشی نوجوان پر اپنے غیظ و غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا، اور پھر وہ مقابلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ عمر بن عبدود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکے بعد دیگرے کئی حملے کیے، لیکن اس کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتی سے اپنے آپ کو اس کی تلوار کی ضرب سے کنارے پر کر لیتے، یا پھر کامیابی سے اپنی تلوار یا ڈھال کو دفاعی طور پر استعمال کر کے اس کا وار روک لیتے۔ عمر بغیر رکے وار کرتا چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی دفاعی انداز سے لڑتے رہے۔ عمر بن عبدود نے اپنی تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو توڑ دیا، وہ تلوار اس میں گھس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر بن عبدود خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں، ساتھ یہ بھی شور اٹھا، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، یعنی علی ہی جوان مرد ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر یاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے۔ اس واقعے کے بعد دیگر قریش جو خندق لانگ کر آئے تھے گھبرا کر واپس چلے گئے۔